کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروڈیوسر فیصل علی بلوچ صاحب، اور ان سے کچھ ہم بات کر رہے تھے سوریا. جی بالکل. تو میں چاہوں گا کہ فیصل علی بلوچ صاحب سے جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں ایک مرتبہ پھر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں. جی اظہر، جیسا کہ آپ نے کہا بہت ہی پیارے پروڈیوسر، لیکن میں کہوں گی کہ بہت ہی پیارے انسان. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا بھی تھا کہ ان کی فاؤنڈیشن ہے اور یہ خدمت خلق میں بھی بہت جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے. تو فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے، اور رمضان میں آپ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں اس وقت ٹیم کا ذکر کر رہا تھا، اور سب سے پیاری، سب سے اچھی میری بہن بھی ہے، ہماری شیف بھی ہیں یہاں پر سارہ فرحان صاحبہ. یہ بہت محنتی اور بہت ہی آپ کو یہ جو غذا بھی بنا کے سکھائیں گی نا وہ دیکھنا بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے. جی بالکل. کہ اس میں آپ کی نشو و نما کیسے ہوگی اور کس طریقے سے آپ پورا رمضان کا جو روزہ ہے اسے آپ کس طریقے سے آسانی سے گزار سکیں گے اور آپ کی کیلوریز بھی پوری رہیں گی. تو اس حوالے سے یہ آپ کو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بریف کریں گی. تو بہت اچھی ہماری بہن سارہ فرحان، ان کی بھی تعریفیں کرنا بہت ضروری ہیں، اور یہ فرسٹ ڈے سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. واہ واہ واہ، تھینک یو. اچھا جی، میں آپ نے آواز خلق فاؤنڈیشن ایک ہماری چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے جس کو میں رن کر رہا ہوں، اور ہماری سیکریٹری جنرل صبا ناصر صاحبہ ہیں، اور ہم لوگ اس میں کفالت کو ذرا اہمیت دیتے ہیں. اچھا، کفالت ہم ان لوگوں کی کرتے ہیں جو برسر روزگار ہوں لیکن ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو سکتی، یعنی ان کی آمدنی اتنی ہو کہ جس میں وہ اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے. سفید پوش لوگ، تو سفید پوش لوگ ہیں اور جس کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو ہم ان کے لیے راشن کا بندوبست بھی کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو سہارا ہو جائے. اس میں کافی سارے مخیر حضرات میرے ساتھ ہوتے ہیں جن میں میں ابھی انصاری صاحب کا نام نہ لوں تو ایک حق تلفی ہوگی. تو بہرحال بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو میرے ساتھ ہیں اور ہم لوگ مل کر کے اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی رمضان ہے، اس وقت ہم جو کفالت کر رہے ہیں ویسے ماہانہ بنیادوں پہ، وہ تقریباً کوئی 125 گھرانے ہیں جن کو ماشاءاللہ سے راشن ہر مہینے جاتا ہے. اس کے بعد رمضان کے اندر ہم ہر سال راشن کا انتظام کرتے ہیں. اس بار راشن کا اتنا انتظام نہیں ہو سکا ہے. پچھلی بار ہم نے 250 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اس وقت پتہ نہیں لوگوں کی قوت خرید یا ان کی جیب اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت جتنا اس وقت کر سکتے ہیں اتنا پھر بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اس پروگرام کے توسط سے مخیر حضرات سے چاہوں گا کہ وہ اگر ہم سے رابطہ کر سکیں. کل سے یہاں پہ ہمارے نمبرز بھی آئیں گے AY کے، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے لیے کر سکیں اس کار خیر میں وہ کریں. اچھا، ہم ہر سال یہ جو ہے رمضان میں افطار کا اہتمام کرتے تھے. اس سال ہم نہیں کر رہے. یہ کورنگی ڈھائی پر ہمارا بہت بڑا افطار لگتا تھا، وہ اب نہیں کر رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہم گداگری کو تو فروغ نہیں دے رہے. اچھا، تو لہٰذا اب اس کی جگہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ چیز پہنچ جائے، ان کے گھروں تک، اور ہم بالکل سفید پوشی میں یہ کام کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی نمائش کر رہے ہیں یا اپنی بات بتا رہے ہیں. ہم نے کبھی آج تک کسی کو دیتے ہوئے کوئی پکچر بھی نہیں لگائی ہے. جی بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کام کو، اور ہم روزگار کے اوپر لوگوں کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب سے بہترین کہ لوگوں کو خود کمائیں. یہ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ابھی مہینہ ہے زکوٰۃ ہوگی، اور فار ایگزامپل ایک شخص 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ اپنے گھر کے باہر ایک لائن لگاتا ہے 100 افراد کی، ان کو 1000 روپے دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو 1 لاکھ روپے اگر زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کم از کم 1,50,000 زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر وہ اس کو ایک جگہ جمع کر لیں تو کسی 1 یا 2 یا 3 لوگوں کا روزگار اس سے قائم ہو سکتا ہے، اور جو اس روزگار سے وہ بھی آئندہ چند سالوں میں زکوٰۃ دینے والے بن سکتے ہیں. کتنا پیارا کانسیپٹ. تو یہ ہم اس کانسیپٹ کو بھی لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم ان عوامی ایشوز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جو کرنے تو حکمرانوں کو چاہیے، لیکن کیونکہ ہم ایک اسلامی مملکت بھی ہیں، اور اسلامی مملکت میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملک میں NGOs ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا جی، یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرے، وہ ان کی ویلفیئر کرے. لیکن جب حکمران ناکام ہو رہے ہیں تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت یہ NGOs سامنے آتی ہیں. اچھا، ہم ان NGOs کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں جو حقوق نسواں کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو سفید پوش لوگوں تک رسائی رکھتی ہیں ہم ان تک
نہیں جاتے, ان کی مدد نہیں کرتے, اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ان کے پروجیکٹس کو فنڈ نہیں کیا جاتا. اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. فیصل علی بلوچ صاحب, آپ کی جو انسان دوستی پر مبنی گفتگو ہے, بلا شبہ اسے سن کر روحانی سکون محسوس ہوا, اور اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو اور زیادہ زور بازو عطا فرمائے. اور جو مخیر حضرات ہیں, ناظرین کرام جو مخیر حضرات ہیں, ان سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کے لوگ جیسا کہ فیصل علی بلوچ صاحب ہیں جو کار خیر میں اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں, آپ ان کی طاقت بنیں, ان کی قوت بنیں.